علم نور ہے، علم نور ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اب فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مسجد اقصی کے اندر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ عین نماز کی حالت کے اندر یہودی ملیٹنٹ اور دہشت گرد ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، یہ مقدس مہینہ جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، اور یہاں علماء کی ایک کثیر جماعت موجود ہے، جہاں پہ مفتی سکندر صاحب جیسے باصلاحیت علماء یہاں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر چند باتیں آپ حضرات تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ماہ رمضان وہ ہے، اس لفظ رمضان کے اوپر اس کی تحقیق اور اس کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں، اس ماہ مقدس کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضن کا مطلب ہوتا ہے وہ گرم پتھر کہ جو لکڑی کو، کاغذ کو، ہر چیز کو جلا کر کے راکھ کر دے، اس کو رمز کہتے ہیں، اور اسی سے رمضان بنا ہے۔ اب اس کے درمیان موافقت کیا ہے اور اس کا ماخذ، اس کے جو جس سے یہ مشتق ہے اس کے درمیان ربط کیا ہے؟ تو آگے امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے گرم پتھر یہ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جو بندہ مومن ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تراویح کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے اور بکواسیات سے باز رہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اور آگے فرماتے ہیں نہیں، یہ رمضن یا پھر رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے ساون کے مہینے کی بارش۔ اب ساون کے مہینے کی بارش کے ساتھ لفظ رمضان کا تعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس وقت گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں کہ پتے سوکھ جاتے ہیں اور زمین بالکل سوکھ جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتے ہیں، اور ساری دنیا ایک دم چٹکل میدان کی طرح ہوتی ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ ابر رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یا زمین کے مختلف خطوں کے اندر بارش ہونا شروع ہوتی ہے، اور جو ہی بارش ساون کے مہینے کے اندر آتی ہے تو درخت بھی ہرے ہو جاتے ہیں، پتے بھی ہرے ہو جاتے ہیں، گھاس بھی نکل آتا ہے، ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ او بندہ مومن، جب ماہ رمضان آتا ہے گناہوں کی وجہ سے تیری زندگی سوکھ جاتی ہے، اللہ رمضان آتا ہے تاکہ نیکیوں کے ذریعے تیری زندگی ہری بھری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت۔ یہ مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان، یہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنا بھی دنیا کے اندر جو بھی مسلمان گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، بدکار سے بدکار کیوں نہ ہو، سیاکار سے سیاکار کیوں نہ ہو، ہر ایک مسلمان اپنے آپ کو رب سے بخشوانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زور سے کوئی یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر ایک گنہگار سے گنہگار بندہ کیوں نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے میرا رب مجھے بخش دے، وہ یہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، وہ یہ چاہتا ہے میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ وہ اگر گنہگار ہوگا، وہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد گنہگار ہو۔ شرابی کبھی نہیں چاہے گا میرا بیٹا شرابی ہو، بدکار کبھی نہیں چاہے گا میرا بیٹا بدکار ہو، بد کردار کبھی نہیں چاہے گا میرا بیٹا بد کردار ہو، اور اسی طریقے سے گناہوں کی لسٹ بنائیں۔ ہر ایک گنہگار کبھی نہیں چاہے گا اس کی اولاد گنہگار ہو۔ یعنی مسلمان اگرچہ گنہگار بھی ہے، لیکن قوت لوامہ اور نفس لوامہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے میرا رحمان مجھے معاف فرما دے، لیکن رحمان اور مسلمان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان آ جاتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھنے نہیں دیتا، یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ رکھنے نہیں دیتا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، یہ زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، وہ کنٹرول رکھنے نہیں دیتا۔ بے شک، بے شک، بے شک، حق ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب والا، رمضان میں تو یہ بند ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کی زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں؟ بھائی کچھ کو تو انچارج بنا کے بھی جاتا ہے نا۔ تو میں یہ عرض کروں،
اب یہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد یہ طرح طرح کے گناہ کرواتا رہتا ہے، لیکن واللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور سارے شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، صبح ہو کے شام ہو، دن ہو کے رات ہو، یہ مسلمان جب اپنی جوین نیاز پروردگار عالم کی بارگاہ میں خم کر دیتا ہے، آنا اس کا کام ہے، بخشنا رب کا کام ہے۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، یہ جو آنے کی بات ہے، جو ہی رمضان شریف آتا ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے، ماہ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے مشدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، ماہ رمضان آتا ہے قرآن سنا جاتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے قرآن سنایا جاتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے، ماہ رمضان آتا ہے صدقہ فطر کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، ماہ رمضان آتا ہے نیکیوں کی کثرت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب بندہ مومن ادھر نیکیوں کی کثرت کرتا ہے، ادھر رحمان اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور پھر حضرات گرامی وقار، اب اگلی بات میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو 2 ہتھیار عطا کیے ہیں، اور ہر مسلمان کو وہ 2 ہتھیار کیا گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت بلائیں آ جائیں، موجوں کی طرح آ جائیں، طوفان کی طرح آ جائیں، اور جس وقت تمہیں آ کر کے گھیر لیں، یہ بلائیں آئیں، تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا بلاؤں کا مقابلہ کیا کرو، بلاؤں کا مقابلہ کیا کرو، اور اسی طرح جب امراض آ جائیں امراض کا بھی مقابلہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ، یہ مرض کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور بلاؤں کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا کہ لوگوں، مرض کا علاج صدقے سے کیا کرو اور بلاؤں کا علاج دعا سے کیا کرو۔ تو صدقہ یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہمیں دعا کرنی ہے، صبح بھی کرنی ہے، شام بھی کرنی ہے، دن کو بھی کرنی ہے، رات بھی کرنی ہے، ہر آن کرنی ہے، ہر گھڑی کرنی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات گرامی، وہ رحمت والی گھڑیاں اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے، یہ مہینہ ہم سے الوداع ہو جائے گا، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور یہ مہینہ جب جاتا ہے آسمان کے فرشتے آہوازاری کرتے ہیں، زمین کے درخت روتے ہیں، زمین کا چپا چپا روتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے مولا یہ وہ مقدس مہینہ تھا کہ یہ مسلمان تیری بارگاہ میں آتے تھے تو انہیں بخشتا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دن بخشتا تھا، اور اس کے بعد ماہ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے سارے مہینے کے برابر اس رات تو بخشتا تھا، ان کو معاف فرماتا تھا۔ میرے اللہ، یہ مہینہ تو اب چلا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر بے حیائیوں کے دروازے کھلیں گے، برائیوں کے دروازے کھلیں گے، لوگ برائیاں کرنا شروع کر دیں گے، یہ آسمان بھی روتے ہیں اور زمین کے پتا پتا رونا شروع ہوتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے، ماہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، اور جانے کے بعد یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ میں آیا تھا، شیطان کو میں نے بیڑیاں ڈالی تھیں اور تمہیں آزاد کیا تھا، مسجدیں آباد تھیں، بعد میں بھی آباد رکھنا، قرآن پڑھا جا رہا تھا، بعد میں بھی قرآن پڑھنا، نیکی کی جا رہی تھی، بعد میں بھی نیکی کرنا، صدقہ و خیرات کیا جا رہا تھا، بعد میں بھی صدقہ و خیرات کرنا، پورے سال کے لیے یہ ایک نظام الاوقات دے کر کے، ایک نظم و نسق دے کر کے یہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ او مسلمانوں، عہد کرو، کوئی بات نہیں، اگرچہ گولیوں کی آندیاں کیوں نہ آئے، تیروں کی بارش کیوں نہ آئے، کتنے بڑے ظلم کیوں نہ آئے، ہماری گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس وقت دیکھیے آپ پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک قسم پرسی کا عالم ہے مسلمانوں کے اوپر،
اور فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں. مسجد اقصیٰ کے اندر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں. عین نماز کی حالت کے اندر یہودی ملیٹنٹ اور دہشت گرد ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان ایسے چپ رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فلسطین کے اوپر جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کو نظر نہیں آتا، UN کو نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کے بڑے بڑے سربراہوں کو نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو نظر نہیں آتا؟ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لار رنگ جو سراپا ناز تھے آج مجبور نیاز. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمانداری سے بتائیے، یہ پوری دنیا کے اندر جو جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بولو بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام